حضرت خضر کے بارے میں مختلف روایات ہیں کہ یہ ولی ہیں کہ نبی ہیں، لیکن مضبوط رائے اکثر بزرگوں کی یہی ہے کہ یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور بعض نے لکھا یہ ہمیشہ سے زندہ ہیں۔ یہ دو اللہ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ دونوں ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، ہر سال حج میں بھی جاتے ہیں، کیونکہ ایک روایت ملتی ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام حج پہ گئے تو فرمایا میں الیاس اور خضر کو پہاڑوں سے اترتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو جن کو اللہ نے کھلی آنکھیں دی ہوتی ہیں پھر انہیں زیارت بھی ہوتی ہے، انہیں یہ نظر بھی آتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا۔ یہ علم لدنی اللہ جس کو اپنے پاس سے عطا کر دے اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن تقریر کرتے ہوئے کسی نے پوچھا کہ آپ سب سے بڑے عالم ہیں، فرمایا الحمدللہ۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں ہے موسیٰ کلیم آپ سے بڑے بڑے بھی ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہے پا نہ پڑی اور لوگ مناظرہ کرنے آتے ہیں، کئی دفعہ لوگ نا مسئلہ بتاتے ہیں تو میں کہتا ہوں جناب آپ نے بتا دیا کہ اب آپ نے حکم کرنا ہے، اب آپ نے حکم کرنا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں وہ جی آپ ایک بندے کا نام لیتے ہیں ذکر کرتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ہم نے بھی کہیں کچھ پڑھا ہی ہوگا نا تبھی تو ذکر کرتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں نا لوگ وہ مشورہ تو ہمارے دور پہ ہے ہی، جس نے جو لائن پڑھ لی ہے وہ اس میں پکا ہو گیا، سارا نہیں نہ پڑھا، سارا پڑھے پھر بات سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے نبی ہیں اور کیا بات ہے ان کی، اور یہ بھی اللہ کا فضل ہوا حضرت موسیٰ نے یہ بات کی تبھی تو ہمیں اتنی شاندار حکمتوں کے پھول ملے، یہ بھی حضرت موسیٰ کا ہی کمال ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے اللہ وہ جو مجھ سے بڑا ہے عالم ہے وہ کہاں ملے گا جس سے میں حکمت کی بات سیکھوں، تو فرمایا جہاں مجمع البحرین ہے نا دو دریا ملتے ہیں وہاں وہ ملے گا۔ حضرت موسیٰ کلیم سے اللہ نے فرمایا کہ جاؤ جہاں دو دریا ملیں گے نا وہاں تمہیں وہ شخص ملے گا، یا اللہ میں کس طرح، فرمایا زادرہ ساتھ لے جاؤ کھانے پینے کا سامان۔ حضرت موسیٰ کلیم لے گئے، مچھلی بھی لے گئے، فرمایا یہ مچھلی جہاں تمہارے برتن سے نکل کے دریا میں داخل ہو وہاں دریا میں شگاف پڑ جائے وہاں وہ تمہیں شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بھی ساتھ لیا، یہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین ہوئے۔ یہ دونوں سفر پہ نکل گئے، ایک جگہ پہ پہنچے جہاں پہاڑ تھا ساتھ دریا بھی تھا، اس کے نیچے آرام کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ کلیم سو گئے تو یوشع بن نون علیہ السلام موجود تھے، مچھلی جھٹ سے نکلی دریا میں داخل ہو گئی، وہاں راستہ بھی بن گیا۔ اب اٹھے حضرت موسیٰ کلیم جب اٹھے تو فرمایا چلو چلے، تھوڑا آگے جا کے فرمایا بھوک لگ رہی ہے کھانا تو نکالو۔ انہیں یاد آیا، کہنے لگے حضور مچھلی تو دریا میں چلی گئی تھی۔ فرمایا تو نے بتایا نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی جہاں مچھلی دریا میں گئی۔ پھر وہاں سے واپس آئے قدموں کے نشانوں پہ، وہاں پہنچے جہاں مچھلی گئی تھی تو وہاں ایک شخص لیٹا ہوا تھا چادر لے کے، آپ نے سلام لی تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام یا موسیٰ کلیم اللہ۔ تو آپ نے فرمایا آپ کون ہے؟ فرمایا میں وہی ہوں جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ فرمایا جس رب نے تمہیں بھیجا ہے نا اس نے ہی مجھے بتایا ہے کہ موسیٰ آ رہے ہیں، موسیٰ آ رہے ہیں۔ اب حضرت خضر نے جو کچھ فرمایا وہ بڑا شاندار ہے، فرمایا موسیٰ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا آپ کو علم ہے اور مجھے نہیں، اور کچھ ایسی ہیں جن کا مجھے علم ہے اور آپ، اللہ اکبر، یہ کبھی ہماری سمجھ میں بات آ جائے، یہ کبھی سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا مجھے علم ہے، اور یہ بڑے بڑے سیانے بندے نہیں مانتے، بڑے بڑے میں عالم ہوں جی، تو آپ عالم ہیں میاں ایک شعبے کے، لیکن بہت سارے دنیا میں شعبے ہیں نا، دین کے عالم کا درجہ سب سے بڑا ہے، لیکن قانونی مشاورت کرنی ہے تو آپ وکیل سے کریں گے، گاڑی کے بارے میں پوچھنا ہے تو کسی مکینک سے پوچھیں، لیکن آپ بن کے نہ بیٹھ جائیں، فرمایا جس کا آپ کو علم ہے مجھے نہیں، اور جس کا مجھے علم ہے میں سے آپ کو نہیں۔ تو کہا میں پھر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور میں وہ سیکھنا چاہتا ہوں جو آپ بتا رہے ہیں۔ حضرت خضر فرمانے لگے صبر کر لیں گے میرے ساتھ، یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے، یعنی ہر بات کی تو یہاں لوگوں کو وضاحت چاہیے، کھانسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا کھانسے کیوں، ہنسے بھی تو آپ کو بتانا پڑے گا ہنسے کیوں۔ بھئی بزرگ ہیں، بزرگوں کی باتوں میں حکمتیں ہوتی ہیں، لیکن عام حکمت کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے، ہمیں تو فوری طور پہ جواب چاہیے، حل چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے ساتھ چلے، فرمایا صبر کروں گا میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ دریا کے قریب گئے کشتی میں بیٹھنے کے لیے تو کشتی والوں نے حضرت خضر کو پہچان لیا، بغیر کرائے کے سوار کرایا، اور جب پار اترنے لگے تو حضرت خضر نے کشتی کا ایک تختہ ہی توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے نیکی کی، آپ نے تختہ توڑ دیا۔ فرمایا آپ کو کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا، آپ کو کہا تھا نا۔ فرمایا چلو میں صبر کروں گا۔ تھوڑا آگے گئے تو ایک نوجوان لڑکا، ابھی چھوٹی عمر ہے، وہ ملا، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے اسے قتل ہی کر دیا۔ فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا؟ ایک قرآن مجید ہے بھائی، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں یہ ہم کسی درویش کی بات سناتے تو بندے اڑ جاتے، فتوے نکلتے کہ نہ نکلتے؟ میرا خیال ہے ہر مسجد سے نکلتے، اور فتوے ایک ایک جتنے مسجد میں نمازی ہوتے سب کے ہاتھوں میں فتوے ہوتے۔ قتل کر دیا،
قتل ہی ہو گیا بندہ. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے آپ نے قتل ہی کر دیا. فرمایا میں نے کہا تھا نا آپ نے صبر نہیں کرنا. آپ فرمانے لگے چلو اگر اب میں بولا نا تو بے شک آپ مجھے علیحدہ کر دیجیے. حضرت موسیٰ کلیم اب بولا تو علیحدہ کر دیا. ایک بستی میں داخل ہوئے, بستی کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے پانی بھی نہ دیا, آرام کرنے کو جگہ بھی نہ دی, پر وہاں ایک دیوار گر رہی تھی. حضرت خضر علیہ السلام نے سیدھی کرنی شروع کر دی, ساری دیوار بنائی. تو حضرت موسیٰ کہنے لگے کن لوگوں کی خدمت کر رہے ہو جنہوں نے پانی بھی نہیں دیا, جنہوں نے پانی تک نہیں پوچھا. فرمانے لگے بس بھیا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ بولیں گے تو بے شک علیحدہ کر دیں. آپ بولیں اب آپ کا اور میرا ساتھ علیحدہ نہیں چل سکتا. آپ بولیں جو بول پڑے نا غلامی کرے تو رستے لمبے چلتے ہیں, اور جو بولے نا جس کو وضاحت چاہیے ہو وہ غلام نہیں ہوتا, اس کے ساتھ پھر باتیں لمبی. تو آنکھ بند کر کے چل. آزم جاتے لائیے ہی نہ تجھے لائیے تھے, آپ پھر آنکھ بند کر کے پیچھے چل کے بات ختم ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام نے جب کہا نا کہ اب آپ کا وعدہ ختم ہو گیا, فرمایا اب میں آپ کو جانے سے پہلے حکمت بتاتا ہوں. یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مجھے اپنے پاس سے عطا فرمایا ہے. یہ وہ ہے جو علم لدنی ہے. کہا جناب کیا مطلب؟ فرمایا وہ جو میں نے تختہ توڑا تھا نا, تو یہ مسکین بچے ہیں جن کی کشتی تھی, تو دریا کے اس پار بادشاہ کھڑا تھا, وہ جو صحیح صحیح کشتیاں ہوتی تھی قبضے کر لیتا تھا, اور جو تھوڑی سی ٹوٹی پھوٹی ہوتی تھی نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا. تو میں نے تھوڑی سی کشتی ان کی اس لیے توڑ دی ہے تاکہ دیکھے گا تو چھوڑ دے گا, اس لیے میں نے بھلا کیا ہے. اور فرمایا وہ جو بچہ میں نے قتل کیا نا وہ شروع سے ہی کفر کا دن دادا تھا, اس کے ماں باپ نیک تھے. اگر بڑا ہوتا جوان ہوتا تو ہو سکتا ہے ماں باپ کو بھی کفر میں مبتلا کر دے. اب اس کے بدلے اللہ انہیں صالح بیٹا عطا فرمائے. تو یہ بھی میں نے اللہ کے دیے ہوئے علم سے کیا. اور فرمایا یہ جو دیوار میں نے نبیوں کے یا ولیوں کے مزدوری کر کے دیوار بنائی ہے نا, اللہ اکبر. فرمایا یہ دیوار عام لوگوں کی نہیں, یہ یتیم بچوں کا خزانہ ہے دیوار کے نیچے. یہ گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا, اور بچائی اس لیے ہے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان بچوں کا باپ نیک آدمی تھا. ان کا باپ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی فرماتے ہیں ڈائریکٹ باپ نہیں تھا, 7ویں نسل میں جا کے باپ بنتا تھا. سن لے یہ بھی بات, ایک بندہ نیک ہو تو اس کی 7 نسلوں تک رب خزانوں کی بھی حفاظت فرماتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ بات کتنی دور تک جاتی ہے. بزرگوں کی باتوں میں نا حکمتیں ہوتی ہیں, دانائیاں ہوتی ہیں. یہ طریقت کے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں سبق یہ دیا جاتا ہے کہ آمنا و صدقنا, ماننا ہے اور تصدیق کرنی. آپ خوبصورت زندگی بنائیں, اپنے آپ کو آگے لے کر کے جانے کی کوشش کریں, اور اللہ تو بندے کے گمان کے قریب ہے. اس طرح کا انسان ذہن بناتا ہے رب کریم اتنا ہی اس بندے پہ فضل کرتا ہے. اچھی امیدیں وابستہ کریں, خوب محنت کریں, خوب. مطلب یہ کہ سست پڑنا, اٹھتا ہوں چلتا ہوں دیکھتا ہوں کرتا ہوں, کوئی ہو ہی جائے گا کوئی پہنچ ہی جائے گا, یہ کمزور لوگوں کی علامت, یہ کمزور لوگوں کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال دے کے بڑی بات کو خوبصورت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نوجوان مجھے ملا تو کہنے لگا حضرت جی آج میں نے عجیب نظارہ دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا ہے ایک بکری کا, تو اس نے کافی سارا خود کھایا اور باقی منہ میں پکڑ کے ایک پہاڑی پہ چڑھا ہے, وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا اس نے اس کو کھلایا ہے شکار. تو میں سوچتا ہوں رب کریم تو بندہ نابینا بھی ہو گھر میں بھی بیٹھا ہو تو اس کو رزق پہنچا ہی دیتا ہے. تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مسکرا پڑے, کہنے لگے میاں تم نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تم نے یہ ذہن بنایا کہ گھر میں نابینا بن کے بھی کوئی بیٹھ جائے تو روٹی پہنچ جاتی ہے, تو یہ ذہن کیوں نہیں بنایا کہ شیر بنتا ہوں, شکار کرتا ہوں, کھاتا بھی ہوں کھلاتا بھی ہوں. جدوجہد کریں, محنت کریں, آگے بڑھیں, ہمت کریں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا, تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کی چستی دیکھ کر, بڑا چست نوجوان تھا, بڑا تیز چل رہا تھا, اس کی چستی دیکھ کے صحابہ نے کہا کاش اس کی چستی اللہ کے رستے میں ہوتی, یعنی عبادت میں لگا ہوا ہوتا یا جہاد میں لگا ہوا ہوتا, کاش اس کی چستی اللہ کے رستے میں ہوتی. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے چھوٹے بچوں کی ضروریات پوری کرنے نکلا ہوا تو پھر بھی یہ اللہ کے رستے میں ہی ہے. اور فرمایا اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کے لیے نکلا ہوا ہے پھر بھی اللہ ہی کے رستے میں ہے. یعنی اگر رزق کما کے بچوں کا پیٹ پالتا ہے پھر بھی رب ہی کا رستہ ہے, اور اگر یہ رزق کما کے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو یہ رستہ بھی اللہ ہی کا رستہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے, یعنی مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, تو پھر بھی یہ
اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ ہاں اگر یہ ریاکاری کے طور پر، فخر کے طور پر یہ کام کر رہا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ میں۔ اگر صرف اس لیے مال جمع کر رہا ہے کہ میں ذرا اب لوگوں کو پتہ چل جائے بڑا مالدار ہوں، میرا بعض لوگوں کے اوپر ذہن ہوتا ہے نا آگے بڑھنے کا، شوق ہوتا ہے بلا وجہ چیزوں کو جمع کرنے کا، فخر بتانے کا، ریاکاری کرنے کا۔ فرمایا اگر ریاکاری کے ارادے سے ہے تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے، اور اگر یہ بوڑھے ماں باپ کے لیے رزق کما رہا ہے، چھوٹے بچوں کے لیے کما رہا ہے، اپنے آپ کو سوال سے بچانے کے لیے کما رہا ہے، تو پھر یہ اللہ ہی کے راستے میں، پھر یہ جہاد ہی کر رہا ہے، پھر یہ عبادت ہی میں مشغول ہے، یہ اللہ ہی کے راستے میں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سبق ہمیں پڑھایا نا، وہ صرف یہ ہے کہ رزق کماتے وقت تمہاری نیت کا اعتبار ہے، تمہارا ارادہ کیا تھا۔ رزق کماتے وقت ارادہ کیا تھا؟ بہت بڑے بنگلے بنانے کا ارادہ تھا، جائیدادیں جمع کرنے کا ارادہ تھا، بعض رشتہ داروں کو نیچا دکھانے کا ارادہ تھا، بلا وجہ ڈینگے مارنے کا اور اونچی اونچی باتیں کرنے کا ارادہ تھا، یا تمہارا ارادہ یہ تھا کہ حلال آ جائے تاکہ میں سوال سے بچ جاؤں، تاکہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے؟ یہ حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مال بڑا سرسبز ہے اور بڑا میٹھا ہے۔ فرمایا جس نے اچھی نیت کے ساتھ مال حاصل کیا نا، بڑا میٹھا ہے، بڑا سرسبز ہے، اور جس نے اچھی نیت کے ساتھ حاصل کیا اللہ اسے برکت عطا کر دے گا۔ تھوڑے پیسوں میں برکت ہو جائے گی، تھوڑے میں بھی، کئی دفعہ تھوڑے پیسے ہوں گے پر ختم نہیں ہوں گے، ان میں برکت ہو جائے گی، نیت اگر ٹھیک ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے بری نیت کے ساتھ حاصل کیا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے اندر پھر اس کے لیے وہ خیر نہیں ہوگی جو اچھی نیت پہ ہوتی۔ اور فرمایا یہ ایسا رزق ہے جسے کھائے گا پر پیٹ نہیں بھرے گا، سیر نہیں ہوگا۔ رزق کس نے کھا لیا ہے؟ چونکہ نیت یہ تھی نا کہ تفاخر کے لیے جمع کرنا، دولت ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہاں بھی ایک سیٹ صاحب ہوتے ہیں۔ تو یہ نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا ارادہ رزق کماتے کیا ہے۔ بہت زیادہ محنت کرنے کی کوشش کریں، بالخصوص نوجوان اپنے دلوں کے اندر یہ جد و جہد پیدا کریں کہ ہم نے محنت کر کے رزق کمانا ہے۔ یہ جو ہاتھ پھیلاتے ہیں یہ بزدل لوگ ہوتے ہیں، یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ جب کسی کے آگے کوئی شخص پھیلاتا ہے تو اپنی خودداری کا سودا کرتا ہے، اپنی عزت بیچتا ہے، اپنے وقار کو داؤ پہ لگاتا ہے۔ جب وہ ہاتھ پھیلاتا ہے کشکول طلب جب دراز کرتا ہے، کبھی بھی اللہ کے علاوہ، اللہ کے محبوب علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی کے سامنے کشکول طلب دراز نہ کریں۔ اور میری ساری زندگی یہ رائے رہی ہے کہ اچھا تاجر وہ ہوتا ہی نہیں جو پیسے زیادہ کماتا ہے، اچھا گھر کا سربراہ وہ نہیں ہوتا جو دولت زیادہ جمع کرے، بلکہ اچھا آدمی تو وہ ہوتا ہے جس کے خرچے کم ہوتے، جو اس کے پاس ہے اس کے اندر اسے مینج کرنا آتا ہے۔ اگر اس کے پاس 1000 روپے ہے تو اسے سارا دن 1000 میں نکالنا آ جائے تو اس شخص کی عزت محفوظ ہے، اس کی عزت محفوظ ہے۔ اور اگر 10,000 کے اندر بھی اسے طبیعت نہیں ہے، اسے چاہت نہیں ہے، اسے خبر ہی نہیں ہے میں نے کس طرح وقت گزارنا ہے، تو پھر یہ شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرے گا اور اپنوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے گا۔ محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو فارغ نہ رکھیں۔ فارغ آدمی کو زنگ لگ جاتا ہے۔ فارغ تو کوئی گھر پڑا رہے تو بعض لوگ کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تو جنوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ فارغ ذہنوں پر شیطانوں کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پانی چل رہا ہو تو وہ پاک ہوتا ہے، اگر کھڑا ہو جائے تو پھر اس کے پاک ہونے کا مسئلہ بدل جاتا ہے۔ چلتے رہیں، حرکت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جو لوگ ہمت کرتے رب تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ آپ تجارت کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ کتنا بڑا درجہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے، یہ حدیث پاک آپ کو ترمذی میں اور دیگر کتابوں میں ملے گی۔ فرمایا جو تاجر سچا ہوگا نا، تجارت کرے پر سچ بولے، سودا جو ہے وہی بتائے، سچا جو تاجر ہوگا اسے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اتنا بڑا درجہ، یعنی اسے صدیقین کے ساتھ کھڑا کر دیا، شہداء کے ساتھ، حالانکہ یہ شہید نہیں ہوا، یہ تو دکان کرتا رہا وقت پہ، اللہ نے اسے اپنے انبیاء کے ساتھ جگہ دے دی۔ اس کا مطلب ہے رب صرف مسجد میں نہیں ملتا، دکان پہ بھی مل جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ دیانتداری کے ساتھ تجارت کی جائے، دیانتداری کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ یہ کام کرے، پھر یہ کہ بہت سارے صحابہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کوئی درخت لگایا، پودا لگایا، تو جو بھی جاندار اس سے نفع حاصل کرے گا اللہ تمہیں اس کا اجر عطا کرے گا۔ کوئی بھی آپ کھیتی باڑی کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، پھر اس سے آگے ہاتھ سے مزدوری کرنا ہے، ہاتھ سے مزدوری۔
میرے دادا جان کا انتقال، ان کی عمر 90 سال سے زیادہ تھی جب وہ دنیا سے گئے تھے۔ تو آخری دن غسل کے بعد جب میں نے ان کے ہاتھ کو کھولا تھا تو تب بھی ان کے ہاتھوں پر محنت کے نشان تھے، ابھی بھی ان کے ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ وہ جو پکے پڑ گئے تھے نا، وہ ساری زندگی رہے میرے والد صاحب کے ہاتھوں پہ ہمیشہ، کیونکہ دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پیوند لگے ہوتے پر دھبے نہیں ہوتے۔ محنت آپ کریں، محنت کے نشان ہونے چاہیے، کرپشن کے داغ نہیں ہونے چاہیے۔ آپ تھک جائیں کام کرتے، لیکن میرے بھائی اس طرح نہ ہو کہ لوگ، میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ روب کپڑوں کا نہیں ہوتا، روب تو کردار کا ہوتا ہے۔ کروڑوں روپے کا آپ مکان بنا لیں، گاڑی خرید لیں، لیکن آپ کا پیسہ کرپشن کا ہے تو لوگ دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں 2 نمبر طریقے سے کمایا۔ لیکن چھوٹا سا کوئی ملازم ہو کسی دفتر میں، ہو دیانتدار، تو لوگ دروازے کے سامنے بڑا افسر بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے یار یہ بندہ نہ رشوت لیتا ہے نہ ناجائز سفارش سنتا ہے، اس سے ذرا احتیاط سے بات کرنی ہے۔ تو بتلائیے روب کپڑوں کا ہے کہ کردار کا ہے، دولت کا ہے کہ کردار کا ہے؟ کردار کی عظمت ہوتی ہے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے بھی، یہ بخاری ہے، حضور فرماتے ہیں کسی نے بھی اپنے ہاتھ سے زیادہ بہتر کھانا کوئی نہیں کھایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ بہتر کسی بندے نے کھانا نہیں کھایا۔ اور فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ سب سے بہترین کھانا آپ وہ کھاتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، آپ کوشش کر کے جو کھانا آپ محنت کر کے کماتے ہیں۔ یہ مزدور بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں، یہ کسان بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کھیتوں کو پانی لگاتے، میں نے ان کو جانوروں سے پیار کرتے دیکھا ہے، ان کو محبت کرتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے دنیاوی تکلفات سے نکل جاتے ہیں، ان کو زیادہ فکر نہیں رہتی کہ میرے کپڑوں پہ دھبے ہیں کہ یہاں کس طرح کا ماحول ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عیدیں تک اپنے جانوروں کے ساتھ گزرتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ جب محنت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ بڑا نوازتا ہے۔ اپنی زندگی محنت والی، جد و جہد والی بنائیں۔ اور یاد رکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے زیادہ غم نہیں ہیں، سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جوان سست ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جوان اصل میں کمزور ہو گئے، اس لیے خرابی زیادہ بڑھ گئی۔ اگر جوان تازہ دم ہوں، سستی کو چھوڑیں، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کے ساتھ رزق کمائیں، اپنوں کا سہارا بنیں، اپنوں سے پیار کریں۔ اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں ہیں ہمارے ہاں، صرف یہ ہے کہ جو محنت کر سکتے ہیں انہوں نے محنت چھوڑ دی ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَىٰ صِرَاط، اور اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو لے دے۔ العزیز الحمید، وہ رب جو بڑا غالب بھی ہے اور جو حمد کیا گیا ہے، اس کی حمد کی جاتی، اس کے رستے کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں۔ من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکالے اور ظلمات سے نکال کے انہیں نور دے۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے ظلمات، اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب الی النور کہا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے۔ معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، جو حضور کے پاس موجود ہے۔ یہ روشنی ایک ہی ہے، اندھیرے بے شمار ہیں، کثرت سے اندھیرے ہیں۔ ایک اندھیرا کفر کا ہے، ایک اندھیرا نفاق کا ہے، ایک اندھیرا جہالت کا ہے، ایک اندھیرا غربت کا ہے، ایک اندھیرا تنہائی کا ہے، ایک اندھیرا مایوسی کا ہے۔ یہ سارے اندھیرے نکلیں گے کیسے؟ جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے، روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لوگے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی۔ یہ جتنی چاندنی، جتنی روشنی ہے یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے۔ یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے،
پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ فرماتے ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ اپنے تجلی عطا کرے۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ جو ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھل رہی ہے، پہر دو پہر رہے گی۔ اے ماہ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا، یا رسول اللہ ایک اندھیرے سے نکلیں گے، دوسرے میں گم ہو جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا راستہ ملے گا، آپ مہربانی کریں، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کرے، آپ اپنا کرم فرمائیں۔ اندھیرے بہت سارے، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور ایک ہے میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں۔ یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے، میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے، ہر موقع پر۔ کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی، آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔ میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی۔ تو فرمانے لگے دیکھ لو میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہے اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں پہ محفوظ ہیں۔ یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے، حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں، یعنی باقاعدہ حضور نے، وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے، اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دی ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا، لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، تو اسے کہیں گے بے وقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا پہلے، تو اپنا پردہ ہٹا، تو یہ دیکھ کہ تمہیں خود دروازہ وہ تو آفتاب چمک رہا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے، کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے۔ نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لی، آداب نکاح نہیں سیکھے، قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہوئے نہیں سیکھے، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے، شادی آ گئی، شادی آ گئی، کپڑے بنا لو، لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے، تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر یہ آداب کا، انداز کا پہلے سے پتا ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے، تو جو ایسا چیز تھی وہ سیکھی نہیں۔ یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں، محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، جو روشنی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا۔ اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کرنی ہیں جو اللہ خیر کرے، ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا، کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے، کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نقطے نہ بیان کریں، آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے، بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت، آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں، بس کریں، کروڑوں روپے جلسوں پہ لگتا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو، اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا، بڑے نقطے سنے، کچھ آداب بھی سیکھے، اس میں سے ملا بھی، یہ محفل ہے، آج کو میلہ نہ منائیں، میلہ اور ہوتا ہے، محفل اور ہوتی ہے۔ میلے میں لوگ جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے، کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے، اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی، میلہ میلہ ہوتا ہے اور محفل محفل ہوتی ہے، تو محفل کو محفل بنائے، میلہ نہ بنائے، مہربانی فرمائے۔ میرے عزیز، آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے، ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات، اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کرے تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ اسیرۃ النبویہ میں موجود ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے،
آج ہمارے زمانے میں سائبر نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائے وہاں سے لے آئے تو کتنے کروڑ بنا. عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا، تو بڑے لوگ بھاگے. بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ نام ہی بہت تگڑا تھا. 70 بندے ساتھ لے کے میں گیا حضور کو گرفتار کرنے. تو مکہ مکرمہ سے کوئی 70-75 کلومیٹر کے فاصلے پر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر کو پا لیا. کہتے ہیں جب 70 سواروں کے ساتھ ان کے ہاتھ میں نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ان 70 سواروں کے ساتھ جب میں وہاں پہنچا اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں آتے ہوئے دیکھا تو تھوڑا گھبرائے. کہتے ہیں صدیق اکبر گھبرا رہے تھے کہ 70-71 بندے آگے، پر حضور زیر لب تھوڑا تھوڑا مسکرا رہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھے. بریدہ آ گئے اور جب آ کے کھڑے ہوئے نا تو حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ ایک بندہ گرفتار کرنے آیا ہے. میں نے کہا کہ جب آپ کو بڑا ڈر چڑھا ہو تو روشنی مدینے والے رسول عطا کریں گے، چاروں جانب خوف ہو تو نور میرے نبی سے لے لو، انشاءاللہ دل ٹھنڈا ہو جائے گا. حضور نے نہ پوچھا تھا، بندہ پکڑنے آیا ہے، وہ آیا ہے 70 بندے لے کے گرفتار کرنے. حضور پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ کہتے بریدہ، برد عربی میں ٹھنڈے کو کہتے ہیں. حضور جناب صدیق اکبر کی طرف دیکھ کے فرمانے لگے کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے، تو معاملہ ہی ٹھنڈا ہے سارا. حضور فرمانے لگے تیرا قبیلہ کون سا ہے؟ کہنے لگے حضور بنو اسلم. اسلم سلام، یہ سلامتی سے نکلے. اس نے کہا بنو اسلم میں سے ہو. تو حضور فرمانے لگے ابو بکر یہ اور مسئلہ ٹھیک ہو گیا، یہ تو معاملہ کوئی فتنے والا نہیں ہے، تو سارا کام ہی سلامتی والا ہے. حضور نے تیسرا سوال کیا اور آخری سوال کیا. فرمانے لگے بنو اسلم قبیلے کی تو بڑی شاخیں ہیں، تو کس شاخ سے؟ کہا حضور بنو سہم میں سے. سہم کا معنی حصہ. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، تجھے تیرا حصہ ملے گا. تو حضرت بریدہ کہتے ہیں میں نے کہا پھر آپ کا نام کیا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے میں وہ محمد ہوں جس سے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. میں وہ محمد ہوں صلی اللہ علیہ، جسے اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا ہے. تو بریدہ آگے بڑھے اور اپنا ہاتھ آگے کر کے کہنے لگے آپ نے فرمایا تھا نا کہ حصہ ملے گا، تو پھر مجھے پڑھائی کرنا، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا. مل گیا حصہ. حضور روٹین کی بات چیت کرے تو اللہ ہدایت عطا کر دے. روٹین کی بات چیت کرے تو بھائی جو ایز اے اسپیشل حضور کا دین سیکھے، جو غور کر کے سیکھے. ہر پریشانی آپ کی، ہر، اور یار بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی، صرف بندوں کی نہیں جانوروں کی بھی. ترغیب و ترہیب دیکھیے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی الامن والاولاد دیکھیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ ایک جگہ کھڑے تھے، ہم بہت سارے صحابہ تھے، ایک اونٹ دوڑا دوڑا آیا. اس نے نہ پہلے حضور کی قدم چومے، پھر کان میں کچھ کہا اونٹ نے. تو حضور فرمانے لگے تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو تیری مدد ہوگی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے تیرے جھوٹ کی سزا ملے. یعنی میں کیسے اس بندے کو سمجھاؤں، میں کیسے اسے سمجھاؤں. کمیٹی ڈال کے رو کے درد سے ادھار لے کے کوئی مدینے گیا اور ماڑا بندہ، اور اس کی تڑپ ہے کہ میں سونے کو اپنے دکھ سناؤں. تو وہ کھڑا ہوا تو ایک صاحب اسے کہنے لگے یہ معاذ اللہ سنتے نہیں، تو کس کو سنا رہا ہے؟ چپ کر، کنٹرول کر اپنی زبان کو. اگر دین نہیں آتا تو نبی پاک سے محبت کرنے والوں کے دل نہ توڑ. جو رسول اونٹوں کی بولیاں بڑے خوب طریقے سے جانتے ہیں وہ اپنی غلاموں کی باتوں کو نہیں سنتے. یہ تمہیں کیسی بات کر دی؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھر بھی پھیلی ہیں جھولیاں. کہتے ہیں لب کھلے ہیں، آنکھیں بند ہیں، اور میری جھولی پھیلی ہے. میری جھولی، پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے، کہ یہ عام سوچتے ہیں. کہتے ہیں لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں. یہ بریلی کے امام شعر بھی لکھتے، ساتھ ساتھ مزہ بھی لیتے. آپ ذرا اندازہ کیجیے بات کرنے کا. کہنے لگے میں کھڑا ہوں حضور کی جالی کے سامنے، اور کیفیت میری یہ ہے کہ لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں. حضور کچھ آیا بھی ہے، اعلیٰ حضرت کچھ ملا بھی ہے. اب دیکھیں کسی کے سوال سے پہلے جواب دیتے، کہتے ہیں لب واہ ہے، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہے جھولیاں. اور کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، کتنے. خالی بھیک نہیں ملی، مزہ بھی بڑا ہی آیا ہے. یعنی وہاں سے لینے کا، بھیک لینے کا مزہ بھی، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کم بھلا ہو. یہ تو شعر ہے نا، تھوڑا سا بندہ پڑھا لکھا ہو تو سمجھ میں آتے ہیں. تو دیسی بندے بھی بڑی باتیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، اور وہ بات مجھے بڑا مزہ دیتی ہے. میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو ایک بابا جی کو نا، وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے، وہ دھکے دے رہے، یلا جی نکل، وہ تو دھکے دے رہے.
تو بابا میرے آگے آگے، بابا اسے کیا کہتا، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا روزی دی جالی چوم لین دے. ایک دفعہ نہیں 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا. تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا، اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے. وہ باہر نکل کے نا، تو میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا تسی 10 ساری شعر پڑھے ہے پنجابی دا، ان کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی، وہ تے عربی ہے. تو بابا جی میرے تھپکی دے کے نا یا کندھے پہ، کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے، انہوں نہیں سمجھ لگدی، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سی. نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ. حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں. اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنایا ہی کوئی نہیں. سمجھنی ہے بات آپ نے. حضور میں شک کوئی نہیں، پر ابو جہل نے شک کیا. نبی پاک میں شک کوئی نہیں، پر ابو لہب نے شک کیا. حضور میں شک کوئی نہیں، پر عتبہ عتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا. حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا. ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، ترجمے دفعہ، 20 دفعہ. ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا، حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں. ایک دن آ کے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا. حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے پر تم نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے. کہ بتائیے. تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیے. جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا. ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینک کے کہنے لگا اوفو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے. اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا. ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے. گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ کیونکہ یہاں کیا تھا اس نے آگے نہیں بڑھنے. گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا. کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا. درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمہ تو کوئی نہیں نہ پڑھتے. درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا. اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں. فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے. احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں. وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت. خالی نام بھی نہیں لیا. کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے. نام نہیں لیا حضور کا. وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا. کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا. یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا. جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا. لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا. جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا، جھوم رہا تھا. حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا. لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے. سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا. وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا. وہ کلمہ پڑھ گیا لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا ہوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے. لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی، ادھر ہی شک بیٹھ جائے. کوئی سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو. دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں. فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں. وضو کرنے وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے.
ابو جہل پھر آ گیا، کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار۔ اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے، اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا، آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا، درختوں نے بھی پڑھ لیا، سارا کچھ ہو گیا، اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا، پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا، جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے، جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑ۔ آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دے تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 حصوں میں بٹا۔ کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں، آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا، آدھا اس جانب، یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ جی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا، پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا، ملا ہے کہ نہیں ملا۔ جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی، چاند نیچے آیا، پہاڑی کے گرد گھوما، آگے جا کے ملا، یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا، سمجھنے۔ پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے، ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے۔ زمانہ مان گیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، لوگ قدموں میں گر گئے، پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا۔ شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا۔ دنیا میں سب سے مجبور، کمزور، بزدل، کم فہم بندہ وہ ہے جس کے دماغ میں شک ہے، سب سے کم فہم آدمی، اس کی فراست روحانیہ زیرو ہے، وہ ایک ناکام شخص ہے، اس کو کسی پہ بھی شک پڑ جائے، کسی پہ بھی۔ ہم نے دیکھا ہے جو عورت اپنے مرد پہ شک کرنے لگ جاتی ہے اس گھر کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا۔ جو شکوہ کرتی ہے روٹی کا، پیسوں کا، وہ کسی دور میں مسئلہ اس کا حل ہو جاتا ہے۔ جو نافرمان ہوتی ہے اس کا بھی مسئلہ کسی نہ کسی زمانے میں حل ہو ہی جاتا ہے۔ یہ جس کو شک پڑ جاتا ہے نا، شک، اس کا مسئلہ قیامت کی صبح تک حل نہیں ہوتا۔ اگر مرد کو شک پڑ جائے اس کا مسئلہ بھی کبھی زندگی میں دوبارہ حل، یاد رکھیں۔ یہ جو شکوک و شبہات ہے نا، قرآن پورا شکوک و شبہات کا ازالہ کرتا ہے، کافر کے سوال کا جواب دیتا ہے، منافق کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید ہر ایک کی تسلی کراتا ہے، لیکن شروع میں بتا دیا کہ لا ریب فیہ، شک والی گنجائش اس میں۔ لوگ آج تک شک کر رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے کہ نہیں، آج تک لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، شکوک والی زندگی کمزور ہوتی ہے، شکوک والی۔ عقل مند لوگوں کی زندگی کمزور زندگی ہے۔ صحابہ کرام عمل والے لوگ تھے، وہ بحثوں میں الجھے رہتے تو عمل نہ کر پاتے۔ ہمارے یہاں نا بحث ہوتی ہے جس مسئلے کا کوئی تعلق ہی نہیں، الجھنوں سے نکل رہے، عمل کا رستہ، بحث جو ہوتی ہے یہ عمل کا رستہ روکتی ہے۔ عقل مند نہ بنے، فرما بردار بنے۔ میرے بھائی، شکوک و شبہات والی جو لائف ہے، لیکن نا انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اولیاء عظام کے بارے میں۔ اب ایک نیا شک پیدا ہو گیا ہے کہ فیض ملتا ہے کہ نہیں۔ ہم نے فلانے ولی کو دیکھا نہیں، ساری زندگی اس کا نام لیا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ غوث پاک کو دیکھا نہیں، ساری زندگی قادری کہلایا، فیض ملے گا کہ نہیں۔ خواجہ اجمیر کو دیکھا نہیں، چشتی کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ صابر پیا کو دیکھا نہیں، صابری کہلائے، فیض ملا کہ نہیں۔ او خدا کے بندے، فیض وہ چیز ہے جو نظر نہیں آتی پر محسوس سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ملے تو حضرت ویس کرنے بھی نہیں تھے نبی پاک سے، وہ بھی نہیں ملے تھے، ملاقات تو ان کی بھی نہیں ہوئی تھی۔ کیا کہہ دی؟ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن فیوز و برکات کا یہ عالم ہے کہ میرے محبوب نے فرمایا وہ دعا کرے گا تو اللہ میری امت کی بخشش فرمائے گا۔ تو آپ ہمارے صوفیاء میں ایک سلسلہ اویسیہ ہے، سلسلہ اویسیہ میں اکثر ملاقات نہیں ہوتی، اکثر نہیں ملاقات ہوتی بغیر دیکھیں نا، آپ جب کسی کا نام جپتے ہیں، جب کسی کا نام لیتے ہیں، جب اسی کا ذکر کرتے ہیں، جب اسی کے تذکرے میں رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ جو کامل لوگ ہوتے ہیں یہ متوجہ ہو جاتے ہیں، ان کی توجہ ہوتی ہے۔ اور خود سرکار نے فرمایا دو آپس میں محبت کرنے والے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں، قیامت کے دن اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھا فرما دے گا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ہر بات میں شک کرنا کہ جی وہ فلانے سے ملاقات ہی نہیں ہوئی؟ تو کس طرح بھائی، ملاقات ایک الگ چیز کا نام ہے، ملاقات ایک الگ شے کا نام ہے، اور فیوز و برکات ہے کہ اللہ سے ملاقات ہوئی ہے، رزق دیتا ہے کہ نہیں، زندگی دیتا ہے۔ تو اس لیے ہر چیز کو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ جس جگہ پہ جو بات ہے اس کو وہاں رہنا چاہیے، لیکن یہ شکوک ہیں، ان سے باہر نکلیں، ان سے باہر آئیں۔
اور یا اللہ کا جو فیضان ہے، ان کی جو محبت ہے، ان کے جو طریقہ. حضرت سلیمان بن بشار رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے پاس، میں بڑا خوبصورت تھا جوانی میں، دین کی تھوڑی سی خدمت کرتا تھا تو ایک عورت آ گئی. اس عورت نے میرے ساتھ کچھ مجھ سے مانگا، مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کوئی بھکارن ہے. میں نے جب اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، جب میں نے اس کی طرف پیسے دینے کے لیے، خیرات دینے کے لیے کوئی چیز بڑھائی تو اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا. میں نے نظر جھکا لی، کہنے لگی سلیمان میرا رنگ روپ تو دیکھ، میں کتنی خوبصورت ہوں، میں تیری محبت میں گرفتار ہو گئی، خدا را میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتی ہوں. آپ فرماتے ہیں جب اس کے نیت اور ارادے میں اور لفظوں میں میں نے فطور دیکھا تو میں استغفر اللہ پڑھتا وہاں سے بھاگ گیا. اتنا دوڑا کہ میں بصرہ سے باہر نکل گیا، شہر سے باہر آ. عورت سے دوڑ رہا ہے، مرد، نوجوان، خوبصورت. فرماتے عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی، نماز پڑھ کے میں مسجد میں سو گیا تو مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار. جناب یوسف کہتے میں حضور کا غلام اور غلاموں کا غلام اور صدیوں بعد کا غلام. تو جناب یوسف علیہ السلام میری خواب میں آئے اور کہنے لگے اٹھ جوان میرے سینے سے لگ، یار تو نے تو نبی پاک کا امتی ہو کے وہ کام کیا ہے جو میں نے نبی ہو کے کیا تھا. اب کام حضرت یوسف والا کیا تھا نا، تو صدیوں اور سالوں اور مہینوں کا فاصلہ بن سکا. تو وہ آ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ شکوک و شبہات والی زندگی نقصان دیتی ہے. حضرت ہمارے سلسلہ مقدسہ میں ایک سلسلہ علویہ ہے جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو حاصل تھا. شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا لکھا مولا علی کی شان پہ، حضرت علی پہ کلام، ان کا ذکر، ان کے تذکرے اس قدر فنا ہو گئے کہ ہر وقت ذکر علی کرتے. فرماتے ہیں مجھے خواب میں حضرت علی کا دیدار ہوا، انہوں نے مجھے بیعت فرمایا اور مجھے اپنے سلسلہ مبارکہ میں اجازت دی. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے وہ بہت کم لوگ ہیں جن کو پھر ان میں بیعت فرمایا جاتا ہے، تھوڑے چند لوگ، اور ان کو سلسلہ مبارکہ میں اس میں چند لوگ ہیں. اعلیٰ حضرت کے بعد شاہ رسول ہے، شاہ رسول کے بعد شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ڈائریکٹ مولا علی شیر خدا سے بیعت. تو مطلب یہ ہے کہ کام شکوک و شبہات سے نکلیں. قرآن نے کہا لا ریب فیہ، قرآن میں شک البتہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، بندے کچھ شک کرتے ہیں، اگر انہیں شک ہو تو وہ اس طرح کریں کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس کی مثل ایک صورت لے کے آئیں، اور وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، سارے بے شک اپنے حمایتی بلا لیں اگر وہ سچیں. شک والی دنیا سے باہر نکل آئیں، حقیقت والی دنیا کو قبول کریں. شکوک و شبہات کا ازالہ نہیں ہوتا، شک دوسرے شک کو جنم دیتا ہے، نقص دوسرے نقص کو جنم دیتا ہے، غلطی دوسری غلطی کو جنم دیتی. اور انسان جب تک شکوک کی، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ ہر گھر بس سکتا ہے، ہر گھر، ہر عورت کے صحیح ہونے کی امید ہوتی ہے، پر جس بی بی کو اپنے خامند کے کردار پہ شک ہو وہ بی بی کبھی مطمئن نہیں ہوتی. ہر گھر بس جاتا ہے، لیکن جس خامند کو اپنے بیوی کے کردار پہ شک ہو جائے اس کا کبھی اس کے ساتھ سلوک مخلصانہ. شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی ہے، شکوک والی زندگی بیماروں کی زندگی، کمزوروں کی زندگی، بزدلوں کی زندگی. اس لیے حقیقت والی چیز جب تک آپ کے پاس کوئی چیز کلیئر ہو کے نہیں آتی. شریعت اسلامیہ نے بہتان کی سزا رکھی 80 کوڑے. پتہ ہے آپ کو، جس نے ایسے ہی بہتان لگا دیا، دلیل ہی کوئی نہیں، ایسے ہی کہہ دیا کہ جی وہ مجھے شک ہے، جی انہوں نے ایسے کیا، فرمایا اسے کوڑے مارو. شک کی بنیاد پر بہتان ترازی کرتا ہے، کوڑے کی سزا رکھی، 80 کوڑے مارو اس ظالم. یہ شک کر رہا ہے اس کو، جب اس کے اوپر دلیل ہی کوئی نہیں. یہاں بڑے بندے ہیں بات کر دیتے ہیں کہ جی وہ ایسا ہوا ہوگا، میں نے ایسا دیکھا تھا، ہوگا، کیا تھا، ممکن ہے. تو یہ شکوک ہے. اس شکوک، یہ سامنے والے کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، اس بیچارے کا کیا بگڑنا ہے. یاد رکھیں بڑی خوبصورت بات یہاں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی. آپ فرمایا کرتے تھے جب کسی بندے پر بندے شک کرتے ہیں اور ناجائز شک کرتے ہیں، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ اس نشانے عطا کرتا ہے. اپنی زندگی کو بیماریوں سے نکالیں. یہ روحانی بیماری ہے شک، اس سے باہر آنے. یہ ظلم ہے. اولیاء پہ بھی شک، صوفیاء پہ بھی شک، علماء پہ بھی شک، ہر بندے پہ شک، کوئی صحیح نہیں، سارے غلط، میں اکیلا صحیح. اس شک سے باہر آ جائیں. یہ نفسیاتی مریض بنا دے گا، بے سکون کرے گا، بے قرار کرے گا. جس ترتیب سے ہم مسکراتے ہیں، جس ترتیب سے ہم روتے ہیں، جس ترتیب سے ہم کسی بات کا اظہار تشکر کرتے ہیں، خدا ان باتوں سے پاک ہے. اب بہت ساری حدیثوں میں آیا کہ وہ مسکراتا ہے، تو کیا مطلب ہے مسکرانے کا؟ تو علماء تفسیر نے لکھا ہے مسکرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا ہی راضی ہوتا ہے اپنے بندے سے.
بڑا راضی ہوتا ہے. یہ مطلب ایک تو مسکرانے کا مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو گیا, بڑا راضی ہو گیا, وہ مسکرا دیا اپنے بندے پہ. اور ایک اس کا معنی خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے, حضور سید عالم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شہید تو بڑے لوگ ہوتے, شہیدوں میں افضل کون ہے؟ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے وہ والا بندہ جو ڈٹ گیا تھا کافروں کے مقابلے میں, وہ ہلا نہیں, پوری طرح ڈٹ کے جو لڑا وہ شہداء میں افضل ہے. حضور فرماتے ہیں وہ جنت کے بالا خانوں میں سیر کرے گا اور رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا, رب اسے دیکھ کے مسکرائے گا. اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اسے دیکھ کے. اور اگلے جملے میں حضور نے وضاحت کر دی, فرمایا جب رب دنیا میں کسی پر مسکراتا ہے نا تو اس کا معنی یہ ہے کہ قیامت میں پھر اللہ اسے حساب کوئی نہیں لے گا. جس پر اللہ دنیا میں مسکرا دیا اس سے کوئی حساب, تو وہ کام ڈھونڈنے چاہیے نا جس سے اللہ مسکرائے. ویسے کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کہ کسی کو راضی کیا جائے؟ یہ کام ہم کرتے ہیں کہ ہماری کمپنی کا جو سربراہ ہے وہ ہم سے راضی رہے, جس ادارے میں ہم پڑھاتے ہیں اس ادارے کا بڑا ہم سے راضی رہے. یہ کرتے ہیں ہم, اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے ہم کرتے ہیں. برادری, قبیلہ, علاقہ, بستی, لوگ کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مطمئن رہیں, کرتے ہیں نا یہ سارے کام. اس میں تھوڑی مشکل بھی ہمیں آتی ہے لیکن کرتے ہیں. کیا کریں, گھر میں بھی کئی دفعہ ایسا ماحول بنانا پڑتا ہے. چلیں ایک اور میٹھی مثال دیتے ہیں, زیادہ سمجھ میں آئے گی. چھوٹا بچہ خوش رہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کرتے. وہ چھوٹا ہے, اس کو خوش کرنا فرض ہے ابا پہ, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے موٹر سائیکل لینا ہے. چھوٹا ہے, چلا ہی نہیں پائے گا, تو ابا پھر اسے راضی کرتا ہے, کہتا ہے بیٹے چھوٹا سائیکل لے لے, چل میں تجھے اڑانے والا جہاز لے دیتا ہوں. مقصود کیا ہے کہ اس کو ناراض نہیں کرنا, یہ روئے نہ, اس کا دل نہ ٹوٹے. ہو یارو سنو نا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر چھوٹے بچے کے لیے وہ چیزیں ڈھونڈتے ہو, میرے ابا جی نا اپنے نواسے کے لیے کھلونا لے کے آئے تو بچہ بڑا ہی کھیلا, تو ابا جی کہنے لگے لو پیسے پورے ہو گئے, میرے بچے کو پسند بڑا ہے نا, پیسے پورے کر چھڑے نے. دیکھو نا جی کتنا اس کو راضی ہوا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے کہ کوشش کرتا ہے, چھوٹا بچہ بھی ناراض رہا ہو تو وہ چیزیں وہ ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے, چاکلیٹ لے جاؤں, فلاں چیز لے جاؤں, آئس کریم لے جاؤں. تو ایک بچے کے لیے, گھر کے لیے, سربراہ کے لیے اتنی محنت کرتے ہو, تو وہ کام بھی ہمیں ڈھونڈ کے تلاش کرنے چاہیے نا جسے رب راضی ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. بتاؤ وہ کون کون سے کام ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ہیں جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سے؟ تو محبوب فرمانے لگے ایک وہ بندہ, اس نے اٹھ کے وضو کر لیا, مصلی پہ کھڑا ہو گیا خدا کی یاد میں, فرمایا اسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. مسکراتا ہے اللہ. یہ تو سونے کا ٹائم تھا, یہ تو گہری نیند آنے کا وقت تھا, رات کا پچھلا پہر. رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے, تے درد منداں نو یاد سجن دی سوتیاں وی آن جگاوے. اور ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے, وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے. اللہ مسکراتا ہے. اور سننا میرے بھائی, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مسلمان نماز کے لیے صفے بناتے ہیں نا, ترتیب لگ رہی ہوتی ہے, اب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے, قیام کریں گے, رکوع کریں گے, سجود کریں گے. فرمایا جب مومن صفے بناتے ہیں تو رب دیکھ کے مسکراتا ہے. کمال ہو گئے عروج بندگی کا, جب بندے کو دیکھ کے رب مسکرائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, مسکراتا ہے. اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجاہد جہاد کے لیے صفیں سیدھی کرتے ہیں, آج تو یہ رب کے نام پہ مرنے ہی آ گئے, یہ صفوں میں کھڑے ہوں گے, ترتیب سے لڑیں گے, ترتیب سے گلا کاٹیں گے کافروں کا یا شہادت لیں گے. فرمایا جب جہاد کے لوگ صفیں بناتے ہیں تو رب انہیں دیکھ کے مسکراتا ہے. کتنے نصیبوں والا وہ بندہ ہے جسے دیکھ کے مسکرا دیا. اور یار کبھی تیرا بیٹا تیرے سامنے مسکرائے نا چھوٹا, تو تیرا دل باغ ہو جاتا ہے. تیری ماں بیمار کسی ایک دن صحیح طرح ہنس پڑے تو طبیعت خوش ہو جاتی. مجھے بتاؤ نا جس کا رب بھی اسے دیکھ کے ہنس پڑے, جو اس کی شان کے لائق ہے, کیا اس بندے کے نصیبیں ہیں, کیا اس کے مقدر ہے. آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لائیں. اب دیکھیں نا یہ حدیث ہم نے سن لی, اب ہم نے نا اس طرح صفحے نہیں بنانے جس طرح ساری دنیا, اب ذرا صفحے بھی شوق سے بنائیں گے. اب ذرا تھوڑا سا شوق پیدا کریں گے, بھئی یہ تو میں وہ کام کرنے لگا ہوں جسے دیکھ کے رب مسکراتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے نا, ہم توبہ کا رٹا لگاتے ہیں.
یا اللہ میری توبہ یا اللہ. اور توبہ کا تو مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں سے پکی توبہ، آج کے بعد یہ غلطی نہ کرنے کا پکا وعدہ. تو نے ساری شب برات رو کے گزاری ہے، بتا سویرے جھوٹ جوڑنے کا ارادہ ہے تیرا، آج کے بعد رشوت تو نہیں نہ لے گا، ملاوٹ تو نہیں نہ کرے گا، یہ توبہ ہے. اور اگر سارے کام اسی طرح کرنے تو پھر یہ توبہ کا رٹا ہے، جتنا مرضی لگاؤ. حضرت علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مولا علی کے ساتھ تھا، مقام حرہ کی طرف جا رہے تھے، حضرت علی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہماری تعلیم کے لیے، ورنہ حضرت علی ہم صحابہ کو محفوظ عن الخطا تو مانتے ہیں نا. ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں. اور پھر حضرت علی آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کے نا حضرت علی بن ربیعہ کو تو مسکرائے. حضرت علی بن ربیعہ کہنے لگے حضور مسکرائے کیوں؟ وہ فرمانے لگے ایک دن میں حضور کے ساتھ اسی طرح آیا تھا، اسی طرح حضور نے دعا فرمائی تھی ہماری تعلیم کے لیے، اور پھر حضور مجھے دیکھ کے مسکرائے تھے اور فرمایا جب کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں اس طرح استغفار کرتا ہے تو رب مسکراتا ہے، اور مسکرا کے فرماتا دیکھ لو میرے بندوں کو پتا ہے کہ میرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، انہیں پتا ہے تم اس کی بارگاہ میں رجوع تو لاؤ، آیا تو صحیح تو آنسو لے کر. اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیا، قطرے دو گرے میرے ار کے انفال کے، دو میں نے آنسو بہائے تھے تو اس کے کرم نے تو موتی سمجھ کے چن لیے. سنو نا حضور اس استغفار کو اللہ کو یار رات کو توبہ کر کے سونا چاہیے. ہمیں کچھ غلطیاں ہم کرنا نہیں چاہتے پر ہم سے ہو جاتی ہیں، کچھ دل ہم توڑنا نہیں چاہتے پر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے ٹوٹ جاتے. رات کو اس کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کشکول طلب دراز کر کے خوب استغفار پڑھنا چاہیے کہ مالک بندے ہیں نا کیا کریں، نفس کا ساتھ ہے، دنیا کا ساتھ ہے، خواہشات نفسانیہ، مالک معاف کر دے. درد سے توبہ، رسم نہ ہو، کہانی نہ ہو، لفظ نہ ہو، جملے نہ ہو، اور جناب ایسے لوگوں کے بیچ بڑے ہاتھ باندھ کے اور بڑا کوئی ضرورت نہیں. آپ اکیلے اپنی چارپائی پہ بستر کے اندر منہ دے کے بھی درد سے کہیں گے نا معاف کر دے تو وہ تو مہربانی بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا، صحابہ سے حضور خطاب کر رہے ہیں، فرمایا ایک آدمی صحرا میں جا رہا تھا، اس نے اپنی اونٹنی پہ کھانا پانی پیسے ہر چیز رکھی ہوئی تھی، صحرا تھا بہت بڑا، درمیان صحرا کے گیا تو تھوڑا سا سستانے کے لیے آرام کرنے کے لیے اونٹنی سے نیچے اترا. اب اس نے اونٹنی کی لگام اونٹنی کی نکیل اپنے سرانے کے نیچے رکھی، ہاتھ کے ساتھ پکڑی اور سو گیا. تھوڑی ہی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹنی غائب ہے. صحرا میں وہ پیدل نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے، نہ دائیں نہ بائیں، کھانے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی کا قطرہ نہیں، تھوڑا ادھر بھاگا ادھر بھاگا، تھک گیا. کریم محبوب فرماتے ہیں وہ پوری طرح نڈھال ہو گیا اور مایوس ہو گیا، معاذ اللہ مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ آ کے لیٹ گیا جہاں پہلے لیٹا تھا. انتظار کرنے لگا کہ اب موت ہی آئے گی، آخری وقت ہے، اب نہ میں پیدل یہ صحرا کراس کر سکتا ہوں، نہ پیچھے جا سکتا ہوں، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، سوائے موت کے کوئی سہارا نہیں. حضور فرماتے ہیں وہ رستے میں دوبارہ لیٹ گیا، اچانک اس نے رخ بدلا تو اونٹنی سامنے کھڑی تھی. حضور نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ نا اسے بھلا کتنے کو خوشی ہوگی؟ یا رسول اللہ جی سے نئی زندگی مل گئی ہے. آپ دیکھیں نا سارے ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اس کے تو گردے معدہ جگر ہر چیز ختم ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو، ہر طرف پریشانی ہے. وہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے کہ آخری وقت آ گیا، کل جاؤں پرسوں جاؤں، تیاری ہو گئی، سب لوگ آ گئے، باہر والے بھی آ گئے، یہ ماحول ایک عجیب رنگ اختیار کر گیا. اچانک ایک ڈاکٹر نے آ کے کہا نہیں غلطی لگ گئی تھی. مجھے بتائیے انداز کیا ہوتا ہے؟ بغیر دعائی کے بندہ اٹھ کے کھڑا نہیں ہو جاتا. او میں تو بچ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس کی اونٹنی مل گئی، بتاؤ بھلا اسے کتنی خوشی ہوگی. یا رسول اللہ وہ تو دوبارہ دنیا میں آ گیا. حضور فرمانے لگے اسے کچھ بھی خوشی نہیں ہوئی. جب کوئی رب کا گناہگار بندہ آ کے توبہ کرتا ہے رب کو اس سے کہیں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے. میرا بندہ آ گیا، میرا بندہ آ گیا، میرے گھر آ گیا، اس نے آنسو بہائے ہیں، اس نے کہا اللہ میں تیرا ہی رزق کھاتا ہوں، تیری ہی زمین پہ رہتا ہوں، تیرے نام سے میری سانسیں چلتی ہیں. وہ آ گیا. فرمایا اس اونٹنی والے سے زیادہ رب کو خوشی ہوتی ہے جب گناہگار آ کے توبہ کرتے. گناہگاروں کے آنسو اس کی بارگاہ میں بڑے مقبول ہیں، لیکن ہم رسم ادا کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ہم بندہ کوئی ناراض ہو جائے تو ہمیں کو نہیں نیند آتی، اس کے گھر چلے جاتے ہیں. ہم اپنے سارے رشتے کو تعلقات کو مینٹین کر کے رکھنے کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ وہاں میں نہیں جا سکا تو بیٹا بھیجتا ہوں،
فلاں شادی پہ میں نہیں جا سکا تو بھتیجا بھیجتا ہوں، بھائی بھیجتا ہوں، ہر تعلق کا ہم نے خیال رکھا کوئی روٹھ نہ جائے. لیکن کمال ہے نا، یہ نہیں سوچا کہ اگر رب روٹھ گیا تو جب وہ روٹھ جائے نا تو سارے رشتے بھی بندے کے پاس موجود ہوں تو کوئی کرامت نہیں ہوتی، پھر کروڑوں روپیہ جیب میں ہوں تو ڈاکٹروں کی دوائیاں اثر نہیں کرتی. وہ روٹھ جائے تو پھر انسان اس طرح سے پھسلتا ہے کہ بڑے بڑے اس کے پاس دروازے ہوتے ہیں پر کسی جگہ اس کا ہاتھ نہیں لگتا. خدا را خیال کریں، دنیا روٹتی ہے تو روٹ جائے، رب رسول ناراض نہ ہونے پائیں، اس کا خیال کریں. حضور فرماتے ہیں وہ مسکراتا ہے، اسے خوشی ہوتی ہے جب کوئی اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے. میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تذکرے کیے جنہیں دیکھ کے رب مسکراتا ہے. ہم نہ گناہگاروں پر بھی فتویٰ دینے میں جلدی کرتے اور نیکی پر بشارت دینے میں بھی جلدی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں. پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس کو کب توفیق توبہ دے کے اپنے قریب کر لے، لیکن بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی فتویٰ دینے میں. اور یہ فتویٰ صرف مفتیوں کا نہیں رہ گیا، یہ میری طرح کے آپ کی طرح کے ڈھیروں لوگ ہیں جنہوں نے جیب میں فتوے ڈالے ہوئے. بھئی آپ نے کیوں ذمہ داری لے لی ہے جنت میں داخل کرنے کی اور نکالنے کی؟ یہ تو میرے رب کریم کا کرم ہے، وہ جس کو چاہے جب چاہے جتنا چاہے عطا کرے. لیکن کچھ لوگ نا بڑے پکے ہو گئے ہیں کہ شاید جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے. کبھی کبھی کچھ چیزیں عجیب بھی ہوتی ہیں، لہذا خدا کی رحمت پر بھروسہ کر کے بات کرنی چاہیے، اپنی مرضی کے فتوے نہیں داغنے چاہیے. وہ دیکھو جی فلانا بندہ یوں کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں پوری بات کا، آپ کو علم ہی نہیں پوری بات کا. حضرت باولک نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حج کرنے گیا تو وہاں میں نے ایک آدمی کو کروڑوں کا کاروبار کرتے دیکھا تو میرے دل میں خیال ہے یہاں بھی اللہ اللہ کرنی چاہیے تھی، دنیا داری کر رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں حج سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا وہی بندہ سارا کچھ رب کی بارگاہ میں خیرات کر رہا ہے اور سینکڑوں غریب حاجی ہیں جن کو پورے خرچے دے رہا ہے. تو میں نے وہی اپنی سوچ سے توبہ کی کہ میں کہاں تھا. بڑی جلدی کھڑے نہ ہو جائیں. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دریا کے کنارے گیا تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایک خاتون کی گود میں سر رکھ کے بیٹھا اور قریب ایک بوتل بھی پڑی ہے. میرے دل میں معاذ اللہ خیال آیا کہ دیکھو کس انداز میں ایک عورت کے ساتھ یہ ہے اور پاس بوتل بھی پڑی ہے، جانے شراب ہے. کہتے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کی کشتی آ رہی تھی دریا میں، وہ ہجکو لے کھائے، کشتی میں 4-5 لوگ تھے، وہ دریا میں ڈوبنے لگے. وہ آدمی تیزی سے اٹھا، دریا میں چھلانگ لگائی، پہلے ایک کو نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا، ایک بندہ رہ گیا. کہنے لگا حضور مجھے تو آپ نے گناہگار سمجھا، میں تو بڑے غلط انداز میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ نے جو سوچا چلیں یہ چوتھا بندہ آپ نکال لائیں. کرے نا یہ کام، بڑے بھلے بھالے بڑے اللہ والے، ریاض آپ کو بس ہم ہی جانتے ہیں، اتنی جلدی فتویٰ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں میں پشیمان ہوا، میں نے کہا مجھے تیرنا نہیں آتا، تو دیر نہ کر، چوتھا ڈوب نہ جائے. کرتے اس نے چھلانگ لگائی، چوتھا بھی نکال لایا اور کہنے لگا حضرت آپ نے جلدی کی سوچنے میں، یہ بی بی میری ماں ہے اور یہ سرکے کی بوتل ہے. ہم ماں بیٹے کا یہ مشغلہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے لوگ مسافر اترتے ہیں اور یہاں سے کسی کا گھر 100 میل ہے، کسی کا 200 میل ہے. ہم صبح سرکہ کھجوریں روٹیاں لے کے یہاں آتے ہیں، مسافروں کی نوکری کرتے، کوئی پریشان ہو تو مدد کرتے ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں میں نے معافی مانگی، ان سے بھی مانگی، رب سے بھی مانگی. انہوں نے مانگ لی نا بزرگ تھے پر ہم کو نہیں تیار مانگنے کو. ہم ہر وقت بدگمانی وہ فلانا جرم کرتا تھا میں اسے اب کیسے نیک مان لوں. بھائی اب وہ نمازی ہے، خدا کے گھر آتا جاتا ہے، اب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب رب نے معاف کر دیا تو بھی سوچ بدل جا. سنیں حضور کیا فرماتے، نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند امام احمد بن حنبل دیکھیے، فرمایا رب اس وقت بڑا ہی مسکرائے گا جب قاتل بھی جنت میں جائے گا، مقتول بھی جنت میں جائے گا. یا رسول اللہ مقتول تو گیا، یہ قاتل کیسے چلا گیا؟ حضور فرماتے ہیں جائے گا اور رب مسکرائے گا جو اس کی شان کے لائق ہے. یا رسول اللہ کس طرح؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اس نے ایک مومن کو قتل کیا تھا، وہ شہید ہو کے جنت میں چلا گیا. اب اللہ نے بعد میں اسے توبہ کی توفیق دے دی. پہلے اس نے کلمہ پڑھا، پھر یہ میدان میں اترا، کافروں سے لڑا، یہ شہید ہوا، رب نے اسے بھی جنت دے دی. قاتل بھی جنت میں، مقتول میں جنت میں. اور بات اتنی انوکھی ہے کہ رب دیکھ کے مسکرا رہا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. ہم جلدی میں ہیں، ہم انتظار نہیں کر رہے کہ شاید توبہ کر جائے، ہم انتظار نہیں کر رہے. لیکن میرے عزیز اتنی جلدی نہ کرے، سوچوں کا صاف ہونا،
ذہنوں کا پاک ہونا اور لوگوں کے بارے میں گمان کا اچھا ہونا. آپ کسی نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, اسے کہیں ٹینشن بڑی ہے, میں ان کے مضامین پڑھتا رہتا ہوں, وہ سب سے پہلا سبق آپ کو یہ پڑھائیں گے کہ اچھا سوچا کریں. اچھا سوچنے سے بندہ تندرست رہتا ہے. کس سے بندہ تندرست رہتا ہے؟ ہیں جی, واقعی. یعنی اس والے پڑوسی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے گھر میں, اس والے کے بارے میں بھی, چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی اچھا سوچنا ہے, اور بڑے کے بارے میں بھی اچھا ہی سوچنا ہے.